السلام علیکم پاکستانیوں، خوشی کی خبر جو آئی ہے، اور میں اکثر لوگوں سے کہتا تھا کہ دیکھیں پاکستان چل نہیں سکتا اس ایک آدمی کے بغیر۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں بلوچستان میں، KPK میں، اس ملک کو اگر کوئی شخص جوڑ سکتا ہے یا بچا سکتا ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ اس کا نام ہے عمران خان۔ تو ابھی جو امید ایک واضح ہوئی ہے اس سے آپ سب لوگ پاکستان میں اسد شیر کو دیکھیں گے۔ ایک تو وہ شیر ہے نا جس کے دانت ہی نہیں ہیں، جو کاٹنے کے نہیں صرف چاٹنے کے لیے رہ گیا ہے، لیکن ایک شیر جو واقعی میں جنگل کا شیر ہے اس کو اب آپ دیکھیں گے، اور اگر وہ باہر آیا تو دنیا دیکھے گی نظارہ کہ لوگ نکلتے کیسے ہیں۔ پھر یہ قیمے کے نان دے کر، لوگوں کو بائکوں کے لالچ دے کر بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان کی کوئی اسپیچ بھی نہ چلائیں، آپ صرف بس یہ بتا دیں کہ خان آ کدھر رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسے پورا پاکستان نکل کر روڈوں پر آتا ہے۔ دیکھیے، محبت خریدی نہیں جا سکتی، محبت یہ ہوتی ہے انسان کو۔ ہمیں کوئی عمران خان پیسے نہیں دے رہا، میں تو شاید کبھی ملا بھی نہیں عمران خان سے، لیکن بس اس سے ایک والیانہ محبت ہے اور اس کے لیے بات کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے اور دل سے بات کرتے ہیں۔ باقی کسی لیڈر کے لیے کیوں نہیں کی جاتی بات؟ کیونکہ وہ مخلص نہیں ہے، وہ میرے بچوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے لیے بات نہیں کرتے۔ ہماری زبان سے ان کے لیے اچھے الفاظ نکلتے ہی نہیں ہیں، ہم چاہ کر بھی نہیں نکال سکتے۔ عمران خان نے لوگوں کے دل اس طرح سے جیتے ہیں کہ وہ آپ ان کی لوگوں کے دلوں میں آپ کسی دوسرے کی محبت ڈال نہیں سکتے۔ آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، آپ نے اس پر کرپشن کے الزام لگا دیے، آپ نے اسے دہشت گرد بتا دیا، آپ نے وہ سارے کام کر لیے جو آپ پچھلے سیاستدانوں پر لگاتے تھے اور لوگ یقین بھی کر لیتے تھے، لیکن آپ کی کوئی بھی بات کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ بات اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس وقت اگر پاکستان میں کوئی مقبول ترین لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اس کے بغیر الیکشن سلیکشن کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ سلیکشن کر بھی لیں گے، اگر وہ باہر آ گیا تو لوگ پھر نکلیں گے اور اس سلیکٹڈ کو گرا دیں گے۔ تو یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ اس کو باہر لانا چاہیے تو بہت اچھی بات ہے۔ جو کل کا فیصلہ تھا عدالت کا، سائفر کیس کو اڑا کے پھینک دیا عدالت نے۔ کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ یہ جج کا اپنا فیصلہ ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی اس طرح کے فیصلے ہو چکے ہیں کہ اب بڑا مشکل ہو گیا ہے ہمارے لیے اعتبار کرنا عدالتوں پر یا کسی اور ادارے پر۔ تو یہ بڑا چیلنجنگ ہے، لیکن یس، کل کا فیصلہ خوش آئین تھا۔ اب وہ کسی نے کروایا یا جج صاحب کی خود کی غیرت جا گئی، یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ پاکستان کے اندر اب اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہیں۔ شیر آیا، یا اب جس دن شیر آ بھی جاتا ہے تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ شیر آ گیا ہے۔ لیکن یس، پاکستان کی عوام انشاءاللہ دیکھے گی، پاکستان کے مقتدر ادارے دیکھیں گے جب یہ شیر باہر آئے گا تو لوگ اس کا کس طرح سے استقبال کرتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی استقبال نہیں ہوگا۔ عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر بن کر جیل سے نکلے گا، اور جس نے دنیا کے اندر اپنا ایک نام بنایا، ایک مقام بنایا ہے، اس لیڈر کو اب آپ دیکھیں گے باہر انشاءاللہ بہت جلد۔ اور اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ جو دو بڑے ممالک تھے، چائنا اور سعودی عرب، جن سے آپ نے اسٹریٹجک انویسٹمنٹس مانگی تھی، انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستان کا ایک مقبول ترین لیڈر، مقبول ترین شخص، پارٹی جو سب سے بڑی ہے، اگر آپ اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ اور وہ صحیح بات بھی ہے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ کسی بھی وقت انسرٹنٹی ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر، اور یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی یہ شرط بالکل جائز ہے کہ آپ ایک ایسی پارٹی کو دبا کر، کسی سلیکٹڈ کو، کسی بغیر دانتوں والے شیر کو آپ لا کر اگر ہمارے سامنے کھڑا کر دیں گے تو وہ بغیر دانتوں والا شیر جب لڑنے کی باری آئے گی تو اس کے تو دانت ہی نہیں ہے، تو وہ کیا فائٹ کرے گا؟ تو دنیا بھی جو ہے وہ ایسے شیر کو پسند کرتی ہے جس کے دانت ہوں، اس شیر کو پسند نہیں کرتی جس کے دانت نہ ہو اور وہ صرف چاٹتا ہو۔ تو عمران خان کو دنیا پسند کرتی ہے، اور اسی لیے وہ چاہتے بھی ہیں کہ دنیا عمران خان آئے اور اس بات کرے، اپنے ملک کو لیڈ کرے۔ اور اس وقت فضا بنتی چلی جا رہی ہے، اور لندن میں صف ماتم بچ چکی ہے، کیونکہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے، ان کا جو پیسہ ہے، وہ سب کچھ درا کا درا رہ گیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے بھی کچھ وعدے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیے تھے، لیکن انہوں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے کہ جی ہم عوام کو نکال لیں گے، ہم عوام کو سنبھال لیں گے، ہم سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل جائیں گے۔ اور جس طرح کے ان کے جلسے ہوئے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عوام نے بالکل ان کو زیرو کر دیا ہے، عوام نے کوئی ان کو سپورٹ نہیں کیا، کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا۔ ان کے ورکر کنونشنز کے اندر بھی سیٹیں خالی ہوتی ہیں، تو آپ جلسوں کو تو چھوڑ ہی دیں، یہ جلسہ کر ہی نہیں سکتے۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ اتنے بڑے لیڈر ہیں، پاکستان کے 3 دفعہ یہ الیکشن لڑ چکے ہیں، یہ کوئی جلسہ دن میں کر کے دکھا دیں مینار پاکستان پہ، یہ کوئی کسی کرکٹ گراؤنڈ کے اندر یہ جلسہ کر کے دکھا دیں مجھے، جہاں پہ نارملی بچے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ یہ کر نہیں سکتے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ یہ 1000 گز کا جو ہے نا وہ پلاٹ بھر دینا تو بہت بڑی بات ہے، جلسہ تو بہت مشکل بات ہے۔ اگر یہ اپنی اہلیت پہ بغیر پیسوں کے نا یہ خالی 1000 گز کا پلاٹ بھر کے دکھا دیں لوگوں سے، یہ نہیں بھر سکتے۔ ان کی مقبولیت اتنی کم ہو چکی ہے، ان کو لوگ تھوکتے ہیں۔ اگر یہ بغیر سیکیورٹی کے نکل آئیں تو میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی لوگ ان کو جوتے ماریں گے۔ اس وقت ان کی مقبولیت کا عالم یہ ہے، اور جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں ساری 2 نمبری کے باوجود عمران خان ٹاپ کر رہا ہے۔
اگر وہ جینئنلی اور زیادہ مطلب فریلی سروے ہو جائیں تو آپ یقین کریں کہ وہ یہ تو خیر 1-2% بھی نہ ہو، یہ جو اپنی پرسنٹیج دکھا رہے ہیں نا 30-32%، یہ بھی پیسے دے کے اور یہ معاملات کر کے کروا رہے ہیں. ان کی کوئی مقبولیت نہیں ہے پاکستان کے اندر. 1-8% کوئی بیوقوف لوگ ہیں جو جن کے اندر عقل نہیں ہے، جن کو اپنے بچوں کا اپنا خیال نہیں ہے. وہ شاید آج بھی کہتے ہیں کہ جی میاں دے نعرے بجنے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. عمران خان ایک اندھیری رات کے اندر وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جو کسی کی نظر کمزور بھی ہوگی نا تو اس کو نظر آ جائے گا. عمران خان ایک ایسا ستارہ ہے اس وقت جو آپ کی کمزور نظروں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ کوئی وہ چھپا ہوا کوئی دھیما سا ستارہ، کوئی ٹوٹنے والا ستارہ نہیں ہے. یہ اپنے عروج پر ہے اس وقت. تو آپ اس ستارے کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر نہیں سکتے ہیں. آپ چاہے کچھ بھی کر لیں وہ ستارہ چمکتا رہے گا، وہ نظر آتا رہے گا. کیونکہ پاکستان میں جتنے کالی آندھی جو اس وقت اندھیرا ہے، اس میں اگر میں دیکھوں تو مجھے وہی ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے جس کو دیکھ کر ہم اپنا راستہ لے سکتے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ پرانے زمانے کے لوگ ستاروں کو دیکھ کر راستے بھی معلوم کیا کرتے تھے. تو پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ وہ ایک واحد ستارہ ہے جس کو دیکھ کر ہم اپنا راستہ اختیار کر کے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اور میری دانش کے مطابق اس وقت اگر پاکستان کو نکلنا ہے، پاکستان کو اس کرائسس سے نکلنا ہے، پاکستان بالکل 1977 والے معاملات کے اندر ہے جو آپ کا بنگلہ دیش آپ سے الگ ہوا تھا 1971 میں. تو یہ انہی حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اگر انہوں نے عمران خان کو نہیں نکالا اور اس ملک کو بہتری کی طرف نہیں لے جانے کی بات کی تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس ملک کو بچایا جا سکے. ان حالات میں، ان معاملات میں جو KPK میں ہیں اور جو خاص کر بلوچستان میں، اور جو بھی انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کیا اسلام آباد کے اندر، وہ جلدی پر اور تیل کی مانند تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ کم لوگ سمجھ کر آپ نے، لیکن جو پورا بلوچستان پیچھے سے ریٹیلیٹ کرے گا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے کتنے بلوچ دوست نے جنہوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی، میسیجز بھیجے، وہ ان کے دلوں میں غصہ ہے جبھی وہ بھیج رہے ہیں کہ یار آپ بات کریں. اور میں نے اس پر ایک بات کی بھی، وہ لٹرلی وہ انیکسیپٹیبل تھا کہ آپ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو رات کے 2 بجے ٹھنڈا پانی ان پر ڈالیں. کیا بے شرم لوگ ہیں کہ ان کو ذرا سی شرم نہیں آتی کہ ان کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے اوپر یہ وقت نہیں آ سکتا؟ اور اگر خدا نخواستہ کل کو آیا تو آپ کی ماں بہنوں کے ساتھ جب یہ ہوگا تو پھر آپ کو تکلیف یاد آئے گی. آپ دیکھیں عمران ریاض خان میں بہت اچھا اینکر ہے، میں اس کو بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن اس نے بھی یہ بات کہی کہ میں بھی نہیں سمجھتا تھا کہ بلوچستان میں یہ سب ہوتا ہے. لیکن جب یہ اس کے ساتھ ہوا تو آج وہ کہتا ہے کہ یس بلوچستان کے لوگ بہت اچھے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. ہم جو شہر میں لوگ رہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا مظالم ہو رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بلوچستان میں جو ہوا ہے اس کا 2% بھی نہیں ہے. تو بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بڑی